اس کو ہینڈل کرنے کی کوشش ہی نہیں کی گئی 4-5 دن. دیکھیے ہم سے تو نہیں ان کو گلانا، تحریک لبیک یا رسول اللہ کو نہ آپ سے گلا ہے نہ مجھ سے گلا ہے نہ نواز شریف سے گلا ہے. ان کو گلا کس سے ہے؟ مجھے بتائیں معاہدہ کس نے کیا تھا ان سے؟ میں نے تو نہیں کیا نا، آپ نے تو نہیں کیا. تو پہلے آپ کو ایسا معاہدہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو آپ پورا نہیں کر سکتے تھے، اور اگر معاہدہ کر لیا تھا تو پھر فریب نہیں دینا چاہیے تھا. اس کے علاوہ جب انہوں نے 20 اپریل کی آپ کو ڈیٹ دی تھی اور معاہدہ یہ بھی نہیں تھا. دیکھیں بات جائز بات کرنی چاہیے، جہاں میں وائلنس کو اور تشدد کو اور خونریزی کو نہیں بالکل فروغ دینا چاہتی. میں نہیں سمجھتی کہ بھائی کو بھائی کا قتل کرنا چاہیے، مسلمان کو مسلمان کا قتل کرنا چاہیے ہے. میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ عصبہ حسنہ ہمارے سامنے اتنا مطلب دنیا کے لیے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، نان مسلمز کہتے ہیں کہ ایسا شخص دنیا کو اس قسم کا شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شخصیت ہے، ان کی جو کردار ہے، اس سے پوری دنیا کو سیکھنے کا موقع ملتا ہے. تو ہمیں اچھی چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے اور ہمیں بتانا چاہیے کہ ہم نے کیا سیکھا اتنی عظیم شخصیت سے، جس کی ہم کوشش بھی کریں تو شاید ان جیسا نہیں بن سکتے. لیکن یہاں پہ جو ان کی ڈیمانڈ تھی کہ فرینچ پریزیڈنٹ نے جو بات کی ہے اس کے اوپر آپ اختلاف کریں، اس کو آپ نے ہی ہوا دی تھی. آپ جا کے یو این میں کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ میں تو بندوق اٹھا لوں گا. آپ اسلاموفوبیا پہ لیٹرز لکھتے ہیں، شیرین مزاری ٹویٹ کرتی ہیں، فیک نیوز کو اٹھا کے ٹویٹ کرتی ہیں. یہ آپ ہی لوگ اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد فیض آباد دھرنے کے وقت آپ سب کو پتا ہے کہ کس طریقے سے اس کو استعمال کیا اس وقت کے وزیر اعظم، اور یہی وزیر اعظم تھے شاہد خاقان عباسی جو کہ ایک بڑے مذہبی خاندان سے جن کا تعلق ہے. یہی بیچارے احسن اقبال صاحب تھے وزارت داخلہ میں، اور لا منسٹر صاحب کی ان بیچارے کو میں پرسنلی ان کی بڑی عزت کرتی ہوں، ان کو استعفیٰ دینا پڑا ان حالات میں. اور یہ بالکل آپ نے مطلب ایک اتنی بڑی زیادتی کی. اس کے بعد آپ نے جب معاہدہ کیا تو معاہدہ یہ تھا کہ آپ پارلیمنٹ میں بات کریں گے. معاہدہ بہت پہلے ہوا ہے، اکتوبر 2020 میں ہوا ہے، اور پارلیمنٹ میں آپ ویلے بیٹھے تھے. آپ نے اور کون سا کام کیا؟ مہنگائی آپ نے کم کی، چینی آپ نے کم کی، یا تو بڑے مصروف ہوتے، یا افغان ایشو آپ نے سالو کر دیا، یا چائنیز پریزیڈنٹ آ گیا. کدھر مصروف تھے ہمیں بتائیں. یا درخت 10 بلین انہوں نے پورے کر لیے، 10 درخت لگا لیے. تو ایک تو آپ پارلیمنٹ میں لے کے نہیں آئے اس کو اگر آپ نے ان سے معاہدہ کیا تھا آپ پہلے لے آتے. اس کے بعد آپ جان بوجھ کے دوبارہ غصہ دلاتے ہیں، اور پہلے سعد رضوی کو 12 دن پہلے آپ اریسٹ کر دیتے ہیں. کیوں؟ مطلب ابھی کچھ ہوا نہیں. اب یہ کہنا کہ جی ہمیں تو پتا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے اس کو آپ نے سنبھال لیا؟ نہیں سنبھال لیا. اور سب سے بڑی جو اس میں بات یہ ہے کہ آپ انڈیا سے تو سفیر بلا لیتے ہیں بغیر پوچھے، اس کے اوپر تو کبھی پارلیمنٹ نہیں بیٹھی. مطلب پارلیمنٹ آپ اس لیے بٹھا رہے ہیں اس کے اوپر کیونکہ آپ کسی طرح بھی ذمہ داری نہیں لینا چاہتے. کس ایشو پہ انہوں نے ذمہ داری لی ہے؟ کشمیر پہ انہوں نے ذمہ داری لی نہیں. اس کا مطلب ہے کہ دل میں چور ہے. دیکھیں یہ بات دل میں کھوٹ کی ہے. بھئی آپ کسی چیز پہ کوئی دلیرانہ فیصلہ لے ہی نہیں سکتے. بند کرنا ہے کسی کو کلا دم کرے تو بند کر دیں، وہ بھی خود ہی آئیڈیا تھا. اب دیکھیں ان کو مسخروں کو کہ کلا دم کے ساتھ مذاکرات چل رہے ہیں، اور پھر ایک ہی سانس میں کہہ رہے ہیں کہ ہم ڈکٹیشن نہیں لیں گے، پھر کہتے ہیں کہ کلا دم جو ہے یہ بھی کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے. مطلب حد ہے. یہ میں اس بات پہ میں کیا کامنٹ کروں کہ جو ایک ہی پریس کانفرنس میں بندہ وزارت داخلہ کو جو ہیڈ کر رہا ہے وہ پہلے کہتا ہے کہ ہم کلا دم ہے، پھر کہتے ہیں کلا دم جو ہے یہ بھی اٹھ جائے گا، اور جی وہ سعد رضوی کے بھی لیگل پروسیس ہو جائے گا. ہر 10 گھنٹے بعد ان کے بیان چینج ہوتے ہیں. تو ایک وہ کیا یو ٹرن خان انف نہیں تھا کہ اب وہ وزیر داخلہ بھی اس قسم کی مطلب پورے کا آبا بگڑا ہوا ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ جان بوجھ کے نا، وہی میں تو کہہ رہی ہوں کہ غصہ دلا رہے ہیں. یہ سچویشن میرا خیال ہے اوائڈ ہو سکتی تھی بالکل. یہ جو خون بہا ہے یہ بالکل اوائڈ ہو سکتا تھا. جب بھی آپ کسی سے جھوٹ بولیں گے، فریب دیں گے، دھوکہ دیں گے، اور پھر آپ ان کو غلط کوئی امیدیں دلائیں گے جن پہ آپ کھڑے نہیں ہو سکتے. اگر ویسے تو میں نے حساب لگایا تو میرا خیال ہے کہ اگر آپ واقعی سٹینڈ لینا چاہتے، اور آپ یقین کریں کہ میں نے ادھر کچھ بچوں سے پوچھا، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ہم ظاہر ہے ناموس رسالت ایسا ایشو ہے، ہر مسلمان جذباتی ہو جاتا ہے، تو میں نے ایک نیوٹرل اوپینین لی. میں نے کہا دیکھو یہ اس کے الفاظ تھے فرینچ پریزیڈنٹ کے، تو ہماری احساسات مجروح ہوئے، تو کیا ہم غلط ہیں؟
تو اس نے بچی نے مجھے کہا، نان مسلم بچی نے مجھے کہتی ہے کہ نہیں وہ تو الفاظ ہی غلط ہیں اور ان کی عادت ہے کہ یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں، جب ایک دفعہ تو جان بوجھ کے وہ آگ لگا رہے ہیں۔ تو جب اینگلا مرکل جو کہ جرمن چانسلر ہیں، انہوں نے اس وقت کرٹیسائز کیا کہ فرینچ پریزیڈنٹ کو ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، آزادی اظہار کی کچھ حدود ہوتی ہیں، یہ اشتعال انگیزی ہے، تو ہم کیوں نہیں سٹینڈ لے سکتے تھے؟ تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں کسی بات پہ سٹینڈ، دیکھیے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نہیں ہے، ان کا بڑا کلیئر سٹانس ہے کہ ہم نہیں وہ کرتے۔ آپ نے اسلاموفوبیا جا کے ہر جگہ، مطلب آپ جاتے ہیں، آپ کی تو لائن ہی یہ رہی ہے، آپ کی تو انگوٹھی آپ گھماتے رہتے ہیں، تسبیح گھماتے رہتے ہیں، آپ تو ہر جگہ جا کے کہ اسلام یہ اور اسلام وہ، آپ ہمیں غلط سمجھتے ہیں۔ تو یا تو آپ یہ لائن نہ لیتے، تو بس وہی بات ہے کہ آپ ایکسپوز ہو گئے نا، آپ کسی بھی ایجنڈے کے اوپر آپ کا ایکچولی نظریہ کوئی نہیں ہے، تو پھر ایسے لوگ ایکسپوز ہوتے ہی ہیں، اور پھر اتنا بڑا مسئلہ آپ نے بنا لیا ہے۔ مطلب جن لوگوں کے بچے بھائی باپ فوت ہوئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کے تو نہیں گھر واپس آباد ہو سکتے نا۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اچھا وزیر داخلہ صاحب، ابھی آپ نے ذکر کیا، شیخ رشید صاحب فرما رہے تھے کہ تحریک لبیک پاکستان پنجاب کی تیسری بڑی پارٹی بن چکی ہے، یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، کیا وہ تیسری بڑی پارٹی بن گئی ہے، بنائی جا رہی ہے؟ سر جنہوں نے بنائی ہے تو انہوں نے اسکرپٹ لکھ کے دیا ہوگا، آپ کو پتا ہے، لیکن یہ تو کیا کہوں میں ان کو، یہ تو لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا، ہر بیان، ہر 5 منٹ کے بعد بیان مختلف ہوتا ہے۔ تو بھائی تیسری بڑی آپ فورس بنانا چاہتے تھے، تو ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ پی ایم ایل این کا ووٹ توڑنے کے لیے استعمال کیا گیا، تو ہماری بات کو ری انڈورس کر رہے ہیں۔ اور میں نے تو آپ کے پروگرام پہ بھی یہ صلاح دی تھی کہ کتنی عجیب بات ہے کہ ایک مذہبی جماعت جو اپنے کو کہتے ہیں، جو ایک مطلب ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، ان کی تو نیچرل جو الائنس ہے وہ ایکچولی پی ایم ایل این کے ساتھ بنتی ہے۔ ڈیفینیٹ، بالکل ٹھیک۔ مطلب کتنی عجیب سی بات ہے، چاہے رونق ظاہر ہے، اگر شاہد خاقان عباسی وزیر اعظم ہوتے جب وہ تھے بھی، تو میں تو ذاتی انفو پہ بیس کر کے یہ کہہ رہی ہوں، میں مان ہی نہیں سکتی کہ اگر نواز شریف کی فیملی ان پاور ہوتی یا شاہد خاقان عباسی کی فیملی ان پاور ہوتی، ناموس رسالت کے اوپر کبھی کچھ ہو ہی نہیں سکتا، کبھی کوئی توہین